بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کاش میری زندگی کچھ لمبی ہو جائے۔ ہم لمبی زندگی چاہتے ہیں اور زندگی کا سامان یعنی مال ملکیت ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہو۔ ایک نسخہ مل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سا ایک حل بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان سا ایک طریقہ بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی لمبی ہو، میری عمر لمبی ہو اور میرے پاس مال ملکیت وافر مقدار میں ہو، تو پھر صلہ رحمی اختیار کرنی پڑے گی۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ روزی اور روزگار کے جتنے مسائل ہمیں درپیش ہیں، اس کے پیچھے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو نہیں ہے۔ اکثریت ہم روزی کی تنگی کا، روزگار کی تنگی کا، مال ملکیت کی تنگی کا رونا روتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے صلہ رحمی چھوڑ دی ہو، عزیزوں قریبوں رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے عزیزوں قریبوں سے رشتہ داروں سے نفرت کرنے لگے ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے عزیزوں قریبوں سے قطع تعلقی کر بیٹھے ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان سے نفرت رکھتے ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنی شرارت سے، اپنے دماغ سے، اپنے رشتوں کو، اپنے ناتوں کو، اپنے تعلقات کو ہم کاٹ رہے ہوں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی بند کر دے گا۔ جس شخص کو لمبی زندگی چاہیے، وافر روزگار اور روزی چاہیے، اسے صلہ رحمی کرنی پڑے گی۔ صلہ رحمی نہیں کریں گے تو اگر آپ کے پاس مال ملکیت بہت زیادہ بھی ہوگا تو وہ آہستہ آہستہ کم ہو کر ختم ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہم ذرے ذرے کے لیے محتاج ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ضرورت اور حاجت کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ کہاں سے پوری کی جائے یہ ضرورت؟ تو جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی طرف راغب ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رشتے اور ناطے توڑتے توڑتے ہم اس حد تک پہنچ گئے ہوں کہ ہمیں مفلسی کا سامنا ہو۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی لائی جائے، ان یبسط له فی رزقہ، اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو، اس کے رزق کے مسائل حل ہوں، اس کے روزگار کے مسائل حل ہوں، وَيُنْسَأُ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کی زندگی لمبی ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے صلہ رحمی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے دوسری طرف اگر صلہ رحمی اختیار نہیں کریں گے تو روزی بھی تنگ ہو جائے گی، رزق بھی تنگ ہو جائے گا، مالی مشکلات درپیش ہوں گی، تنگ سے تنگ ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنی کوشش کریں گے، جتنی کاوش کریں گے، جتنی اپنی صلاحیتیں صرف کریں گے، جس قدر صلاحیتیں ہیں وہ تمام صرف کر لیں گے، لیکن روزی کا راستہ بند ہوگا۔ یہ جو رشتے اور ناطے ہوتے ہیں، یہ رشتے اور ناطے انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے کہ انسان اس کو توڑتا رہے۔
یہ رشتے ناتے رب کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے, بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے, بھائی کا بھائی کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے, بیٹے کا باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, بیٹی کا تعلق باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ ہوتا ہے, باپ کا تعلق بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ رشتے, یہ ناتے, یہ تعلق, یہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں. اب اللہ کی تخلیق میں اگر ہم ہاتھ ڈالیں گے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو ہم بگاڑنا چاہیں گے تو اس کی سزا ملے گی. اور وہ سزا اس صورت میں ملتی ہے کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے, زندگی تنگ بن جاتی ہے, زندگی کے اسباب تنگ ہو جاتے ہیں, روزگار کے مسائل بڑھ جاتے ہیں, روزگار ملتا نہیں, اگر کہیں ملتا ہے تو اتنا کم کہ اس میں گزارا ہونا مشکل ہے. یہ سارے مسائل صلہ رحمی توڑنے کی وجہ سے, یہ سارے مسائل صلہ رحمی سے ٹوٹنے کی وجہ سے, قطع رحمی کرنے کی وجہ سے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. اگر مسائل کا حل چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا ہوگا کہ اگر لمبی زندگی چاہیے اور روزگار چاہیے تو صلہ رحمی اختیار کرنی پڑے.